جھوٹوں کا باپ۔ کلام مقدس نے بتایا کہ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے، وہی پرانا سام جس نے اما ہوا کو بہکایا، جس نے آدم کو بہکایا، جو ساری دنیا کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا، جس مذہب نے مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کیا۔ شیطان کو یہ علم ہے، وہ یہ جانتا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ خدا کو جانتا ہے، وہ خدا کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ خدا کا فرشتہ تھا۔ اسے علم ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ لوگ جو مسیح کا اقرار کر چکے ہیں، ان سے یہ 10 کے 10 احکام جو ان سے چھڑوا لیے جائے، پورے آئین ہی کو جو ہے ان سے چھڑا دیا جائے۔ اس لیے اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ان حکموں کے اوپر جو ہے یہ وار کرے جن سے خدا کی حضوری جو ہے، خدا پہ ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہو۔ اگر ہم کنگ جیمز ورژن انگلش کو دیکھیں تو ٹوٹل جو نمبر آف ورڈز ہیں مختلف زبانوں میں مختلف ان کا جو ان سے نمبرنگ ہوگی، لیکن جو ٹوٹل نمبر آف ورڈ جو یوز ہوئے ہیں وہ 319 ورڈز ہیں ان 10 کمانڈمنٹس کے اندر۔ 319 ٹوٹل لفظ ہیں یہ 10 احکام کے اندر۔ یہ کنگ جیمز ورژن کے مطابق میں بتا رہا ہوں، مختلف ورژنس میں مختلف ہو سکتے ہیں، اردو میں مختلف ہوں گے، پنجابی میں مختلف ہوں گے، مختلف زبانوں میں مختلف ہوں گے، لیکن ہمیں نمبرز پہ میں نہیں جانا۔ ہم جو چیز سیکھنا چاہیں گے اس کے اندر سے کہ شیطان کیسے ان 10 حکموں پر وار کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دوسرا اور چوتھا حکم جو ان سا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کنگ جیمز ورژن میں بات کر رہا ہوں، وہ 91 ورڈز جو دوسرا حکم ہے اور 94 ورڈز چوتھے حکم پہ مشتمل ہے۔ دوسرا حکم اور چوتھا حکم 91 ورڈز اور 94 ورڈز پہ مشتمل ہے۔ ٹوٹل ورڈ جو ان سے ہیں 10 احکام کے 319 ہیں، تو یہ صرف 2 حکم 195 ورڈز پہ مشتمل ہے، اور باقی 8 حکم جو ان سے ہیں وہ 134 ورڈز پہ مشتمل ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں تو پہلا حکم 30 ورڈز پہ مشتمل ہے، الفاظ پہ مشتمل ہے۔ دوسرا جیسے کہ ذکر کیا 91 ورڈز پہ، تیسرا حکم 27 ورڈز پہ ہے، چوتھا حکم 94، پانچواں 22، چھٹا 4، ساتواں 5، آٹھواں 4، نواں 9 اور 10واں 33۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 کے 10 احکام کنگ جیمز ورژن کے مطابق انگلش میں جو ہے 319 الفاظ پہ مشتمل ہے، جس میں سے دوسرا حکم 91 الفاظ 91 ورڈز اور چوتھا حکم جو ان سے ہے وہ 94 ورڈز پہ مشتمل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ خدا کو دوسرا اور چوتھا حکم جو ان سے ہے وہ سب سے بڑا حکم دینا پڑ گیا؟ دوسرا حکم 91 ورڈز کا، چوتھا حکم 94 ورڈز کا۔ کیوں خدا کو جو ان سے ہے یہ اتنا لمبا، اتنے لمبے الفاظ کا حکم دینا پڑا؟ اور شیطان نے انہی 2 حکموں پر جو ہے حملہ کیا۔ آئے ہم دوسرے اور چوتھے حکم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا حکم جو ان سے ہے، اگر ہم خروج کی کتاب 20واں باب میں چلیں، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4 سے 6 آیت کو اگر ہم دیکھیں، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں
یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ دوسرا حکم ہے جو خدا اپنے منہ سے خود ادا کرتا ہے، جو بنی نوع انسان کو جو ان سے خود سنائی دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے واحد کلام جو خدا اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے جو آپ کو اس نے دیا، وہ یہ 10 احکام ہے۔ کیوں اس نے دوسرا حکم 91 ورڈز کنگ جیمز ورژن انگلش کے مطابق اس نے دیے؟ شیطان کو علم ہے کہ یہ دوسرا اور چوتھا حکم پہ وار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھیں، بڑے واضح طور پہ بتایا گیا کہ کوئی مورت نہ بنانا، کسی بھی قسم کا امیج نہ بنانا، اس کے سامنے سجدہ نہ کرنا، مجھ سے دعوت نہ رکھنا، کیونکہ میں غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھے گا میں اس کی تیسری اور چوتھی پشت تک اسے سزا دوں گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا میرے حکموں پر عمل کرے گا اسے میں برکت دوں گا۔ آج جنرلی اگر ہم دیکھیں تو کلیسیا دو حصوں میں، بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ میں دونوں فرقوں کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو علم ہے کہ یہ دو فرقے جو بڑے فرقے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے ہاں سٹیچوز رکھتا ہے، اس نے اپنے ہاں بت رکھے ہیں، اس نے اپنے ہاں امیجز بنائے ہیں۔ خدا نے بڑے واضح طور پر حکم دیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ شیطان نے اس حکم کی نافرمانی کروانے کے لیے، یہ میں اس 30% کلیسیا کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ میں مسیح کو پہچان گیا ہوں، میں مسیح خداوند کو جان گیا ہوں، میرا اس پہ ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے جان گیا ہے تو میرے حکموں پر عمل کر، اور اگر تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو تو جھوٹا ہے اور تجھ میں سچائی نہیں ہے۔ حکم ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ یہ وہ دو فرقے جو کلیسیا کے بڑے فرقے کہلاتے ہیں، اس میں سے ایک فرقے نے اپنے لیے تراشی ہوئی مورتیں بنا کے اپنے عبادت خانوں میں رکھی ہیں۔ نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، کسی چیز کی شبیہ نہیں بنانی۔ آپ نے شبیہ بنا کے رکھی گئی ہیں، چرچز کی ونڈوز پہ لگائی جاتی ہیں، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کے دوران یا ان چرچز کے اندر لوگ ان بتوں کے سامنے جاتے ہیں، ان شبیہوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کلام مقدس نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتایا کہ ان کی عبادت نہ کرنا، انہیں سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ آج اس فرقے کے عبادت گاہوں میں اس حکم کی سراسر نفی ہو رہی ہے، اور یہ نفی جو ہے شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان مسیح کے شاگردوں کے لبادے میں کام کرتا ہے، وہ کلام کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ اس فرقے کے لوگ یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو یہ مورتیں جون سی ہیں بے فائدہ مورتیں ہیں،
ہم ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کے پرستش نہیں کرتے، یہ تو ہمیں صرف توجہ دلانے کے لیے ہیں، یہ تو ہمارا فوکس رکھتی ہیں خداوند پہ۔ کیا خداوند نے بڑے واضح حکم نہیں دیا کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا؟ کیا اس نے حکم نہیں دیا کہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی جو آسمان یا آسمان کے اوپر یا اس زمین کے اوپر یا پانی کے اندر ہے اس کی شبیہ نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ ان بتوں کے سامنے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، ان کے سامنے باؤ ڈاؤن کیا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے، اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے، نیل ڈاؤن ہوا جاتا ہے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کی جاتی ہے، ان کے آگے فلاور رکھے جاتے ہیں، بخور جلایا جاتا ہے؟ بت پرستی اور کیا چیز ہے؟ خدا کے گھر میں بتوں کا کیا کام جب خدا کا بڑے واضح حکم ہے کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ تم اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو۔ خدا کا حکم بڑے واضح ہے۔ جب انسان خدا کے حکم کو چھوڑ کر انسان کے بنائے ہوئے حکم پہ چلتا ہے تو وہ اپنے باپ ابلیس سے ہوتا ہے، وہ خدا سے رشتہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ وہ حربہ ہے شیطان کا جو اس نے اس 30% مسیح کے ماننے والے جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسے پہچان گئے ہیں ان پہ کیا ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں اور ان کی اولاد کو 30 اور 34 پشتہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند کے حکم کی سراسر نافرمانی کی گئی، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم خداوند کو جان گئے ہیں۔ آئے ہم اب چوتھے حکم کی طرف چلیں، خروج 20 باب اس کی 8ویں سے 11ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ یہ سب سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل حکم ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، خروج 20 باب اس کی 8ویں سے 11ویں آیت، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ حکم یاد رکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ خداوند کو علم ہے کہ شیطان اس کے حکموں پر وار کرے گا، اس کے لوگوں پر وار کرے گا، انہیں بہکائے گا، جس طرح اس نے اما ہوا کو بہکایا۔ آج بھی شیطان
آپ کو جو ہے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے خداوند ریممبر کے ورڈ سے یہ حکم سٹارٹ کرتا ہے، یاد رکھ سے سٹارٹ کرتا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. بڑے واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ یہ تو نے کیوں اسے پاک ماننا ہے. تو نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا نوکر، نہ تیرے مسافر جو تیرے ہاتھ قیام کرے گا، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور اس میں جو کچھ ہے اس نے تیار کیا، اور 7ویں دن اس نے اس کمپلیشن کو مکمل کر کے آرام کیا. اور خداوند نے اسے بلیسڈ قرار دیا، خداوند نے اسے پاک قرار دیا ہے. خداوند نے اسے کہا ہے کہ یہ دن، یہ واحد دن ہے، یہ 7 دنوں کے اندر یہ واحد دن ہے جسے خداوند نے برکت کا دن کہا ہے. اور شیطان کو علم ہے کہ اگر وہ اس حکم کو رد نہیں کروائے گا، اگر وہ اس حکم پہ وار نہیں کرے گا، تو انسان برکت کا جو وعدہ کرتا ہے خدا وہ حاصل کرے گا. خدا کا وعدہ بے لا حاصل نہیں. خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. خدا نے وعدہ کیا کہ اگر تو اسے پاک رکھے گا، اگر تو اس دن کام نہیں کرے گا، اگر تو میری معموری میں آئے گا، میری حضوری میں آئے گا، تو میں تجھے برکت دوں گا. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی برکت حاصل کر سکیں، اور یہی وہ ریزن ہے کہ شیطان نے اس حکم پہ حملہ کیا. اس نے دوسرے حکم پر حملہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس 30% کے اندر سے بھی ایک فرقہ جو ان سے وہ گمراہ ہو گیا. اور یہ چوتھے حکم کے اوپر بھی اس لیے اس نے حملہ کیا ہے تاکہ باقی کرسچنز بھی جو ان سے ہیں خدا کے حکم کی نافرمانی کریں. جس نے ایک حکم بھی توڑا اس نے پوری شریعت کو باطل کی. ذہن میں رکھیے گا، بائبل مقدس کے مطابق سبت ہفتے کا آخری دن، اور آخری دن سیٹرڈے ہے بائبل مقدس کے مطابق. اور اسی وجہ سے اس سیٹرڈے کو کیلنڈر کو چینج کر کے سنڈے کو جو ان سے ہے پہلا دن قرار دیا گیا. ایک پوری سیریز جو ان سی ہے، کیا اتوار بائبل مقدس کے مطابق مقدس دن ہے، یہ پوری سیریز یوٹیوب میں جو ان سے اپلوڈ کی گئی ہے. یہ 6 قسطوں پہ مشتمل ہے. آپ اسے سنیں پلیز، اور سیکھیں کہ کلام مقدس کے مطابق اتوار ہفتے کا پہلا دن اور سبت ہفتے کا آخری دن، یعنی آج کا سیٹرڈے ہفتے کا آخری دن، اور سنڈے جو ہے ہفتے کا پہلا دن. یہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ مسیح خداوند جو ہے صلیب پہ جان دینے کے بعد جب دفنائے گئے تو مردوں میں سے جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو کلام مقدس کے مطابق ہفتے کے پہلے دن مسیح جی اٹھتا ہے. اور ہفتے کا پہلا دن آج آپ کو علم ہے کہ وہ سنڈے کو مسیح جی اٹھتا ہے. کلام مقدس بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ ہفتے کا پہلا دن ہے. بائبل مقدس میں دنوں کے نام نہیں ہیں. بائبل مقدس میں پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں، چھٹا اور 7واں دن کہلاتا ہے، اور 7واں دن سبت کہلاتا ہے. یہ دنوں کے نام جو ان سے ہیں یہ رومن کیلنڈر میں جو لکھے گئے، یہ 7 پلینٹس کے بیس پہ لکھے گئے. سبت جو ہے جو ہفتے کا آخری دن ہے، یہ آج بھی ہزاروں سالوں سے یہودی لوگ اس کو منا رہے ہیں، اور خدا انہیں برکت دے گا. 150 دنیا کی مختلف زبانوں میں سبت سیٹرڈے کہلاتا ہے.
सबत के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज जो सी है वो आपको अपलोड की गई है। आप यूट्यूब पे जाके द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड या फेसबुक के ऊपर द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड में जो है वो इसको सुन और सीख सकते हैं। आपके सबत के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं अगर हो, कोशिश की गई है कि कंप्लीट जो है इनके जवाब दिए जाएं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जो है वो आप ईमेल के ज़रिए से या कमेंट्स के ज़रिए से जो है मुझे भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्द मुमकिन हो खुदा की ताकत से, खुदा की दी हुई हिकमत से जो है आप तक कलाम को शेयर कर सकें। आपने देखा कि शैतान ने किस तरीके से इन दो सतूनों पे, एक वो सतून जब आसमान खुल जाता है और खुदा का बेटा बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आता है तो खुदा खुद कलाम करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उसके ऊपर शैतान हमला करता है, उस ईमान के सतून पर हमला करता है। जो मुझ पे ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। उस हमेशा की जिंदगी हासिल ना करने के लिए उस सतून पे हमला करता है और एक पैरेलल मजहब खड़ा करता है, और 70% दुनिया जो है गुमराह हो जाती है। और दूसरा सतून जो हुक्मों का सतून है, जब उससे पूछा जाता है कि जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है तो वो कहता है कि अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, तो हुक्मों पर अमल कर। आपने देखा कि इन हुक्मों के ऊपर शैतान किस तरह हमलावर हुआ। उसने इस 30% जो अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह को पहचान गए, हमारा मसीह पे ईमान है, उसने इसे फिरकों में तकसीम कर दिया। उसने इन फिरकों को जो उनसे दूसरे हुक्म की नाफरमानी उनसे करवाई, और वो इस कोशिश में है कि बाकी ईमानदार लोग भी जो है वो उसके हुक्मों की नाफरमानी करें। वो इस चौथे हुक्म की नाफरमानी आज करवा रहा है। खुदा ये चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर सख्ती से अमल करें। जिसने एक हुक्म भी तोड़ा उसने पूरी शरीयत को बातिल किया। हम उसके कलाम को रद्द ना करें जैसे काइन ने उसके हुक्म को रद्द किया, जिस तरह साउल ने उसके हुक्म को रद्द किया और खुदा की सजा का मुस्तहिक ठहरा। आए हम दुआ करें कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हम झूठे होंठों से उसकी प्रस्तिश ना करें। हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उसकी प्रस्तिश ना करें। हम अपनी जिंदगियों को जो उनसे, जो उसने कहा है, जो उसके हुक्म है, जो उसके अल्फाज हैं, उनके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, ना कि उन लोगों के मुताबिक जो कलाम को मुसख करके पेश करने के लिए आपको सिखाते हैं, ना कि अपनी मिशनों के तालीम के मुताबिक, बल्कि उस उस्ताद के मुताबिक जो कलाम मुकद्दस है, उस खुदा के मुताबिक जो खुद आसमान का तख्त छोड़ के आता है और हमें हुक्म अनायत करता है, हमें आइन देता है, हमें अपना बेटा बख्शता है। हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। कलाम मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि वो रास्ता छोटा है जो जिंदगी के रास्ते पे हमें लेके चलता है। थोड़े लोग हैं जो उस रास्ते पे चलेंगे। आए हम उस थोड़े लोगों में शामिल हों। अपनी जिंदगियों को खुदा के मुताबिक गुजारें, खुदा के कहे हुए के मुताबिक गुजारें। कलाम मुकद्दस को अपना उस्ताद बनाएं और उसे पढ़ना शुरू करें, उसे समझना शुरू करें, उसे सीखना शुरू करें। उन झूठे फिकियों फरीसियों से अपने आप को किनारा करें, क्योंकि अगर हमारी रासबाजी उन फिकियों फरीसियों की रासबाजी से ज्यादा नहीं होगी
تو ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ باغ عدن سے شیطان نے حوا اور آدم کو نکالا، اس نے انہیں بہکایا۔ آج ہمیں اس زندگی سے، اس زندگی ہمیشہ کی بادشاہی سے بے دخل کرنے کے لیے، جہاں پہ میرا اور آپ کا نام خداوند نے اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے لکھ دیا ہے، وہ نکلوانا چاہتا ہے اپنے ان لوگوں کے وسیلے سے جو کلام کو مسخ کر کے ہمیں پیش کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج بھی خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے کلیسیا کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے کلیسیا کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کلام مقدس کو پڑھیں اور سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں اور اس ہمیشہ کے تاج کو حاصل کر سکیں۔ مکاشفہ 14واں باب اس کی 12ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے، 14واں باب اس کی 12ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ آپ کے ایمان کے دو بنیادی ستون ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرنا اور یسوع پر ایمان رکھنا۔ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو خدا پہ ایمان رکھنے پر اور اس کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار کرتے ہیں، یا آپ شیطان کی پیروی جو سی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ہم اس کی 17ویں آیت میں دیکھیں، مکاشفہ 12واں باب اس کی 17ویں آیت میں دیکھیں تو کلام مقدس نے آپ کو بڑے واضح طور پر بتایا، مکاشفہ 12واں باب اس کی 17ویں آیت، اور استحا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ آج وہ لوگ جو خدا کے بیٹے پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، شیطان ان سے لڑنے کے لیے موجود ہے۔ یہ کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے۔ آئے ہمارے یہ صبر کا امتحان ہے کہ ہم اس پہ ایمان رکھیں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ آپ کس گروپ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس گروپ کی طرف جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حکموں کو، خدا کے کہے ہوئے الفاظ کو ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یا اس کلام کو جو آپ کی استاد بننا چاہتی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے کہ آپ اس بیٹے پہ ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ خدا ان سب کو جو اس کے بیٹے پہ ایمان لائے اور اس کے حکموں پر چلیں وہ برکت دے، اور ان کو جو اس کے حکموں کو صرف سنتے ہیں انہیں توفیق بخشے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اسے شامل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔